کریں گے اور جنوری کی آج 5 تاریخ ہے 2026۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مَا يَكُونُ مِن نَّجْوَىٰ ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَىٰ مِن ذَٰلِكَ ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَىٰ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ لَوْلَا يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ يَصْلَوْنَهَا فَبِئْسَ الْمَصِيرُ۔ حضرات، پہلے الفاظ پر غور فرمائیں۔ ارشاد ہوتا ہے أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، اے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ نے دیکھا نہیں، اور اس میں امت کا ہر مخاطب شامل ہے کہ آپ نے اس پہ دیکھا، غور نہیں کیا کہ اللہ وہ ذات گرامی ہے۔ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے یا ہو رہا ہے، اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہے۔ ما یکون من نجویٰ ثلاثہ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی 3 بندوں کی، اور اس کی انشاءاللہ پوری وضاحت کریں گے۔ الا هو رابعہم، مگر وہ اللہ چوتھا ان کا ہوتا ہے۔ ولا خمسۃ الا هو سادسہم، وہ مجلس نجابت جو ہے جہاں سرگوشیاں ہو رہی ہیں نہیں 5 ہوتے، مگر وہ اللہ رب العالمین ان کا چھٹا ہوتا ہے۔ ولا ادنی من ذالک ولا اکثر، کوئی کم نہیں ہوتا اس سے، یا نہیں ہوتا کوئی اس تعداد سے کم تعداد میں، ولا اکثر، نہ اس تعداد مذکورہ سے زیادہ، الا هو معہم، مگر وہ اللہ وہ رب السماوات ان کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی معیت علم و فضل کی ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ اینما کان، وہ جہاں کہیں بھی ہوں۔ ثم ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، پھر اللہ تعالیٰ ان کو خبردار کرے گا، بتائے گا، ان کو خبر دے گا جو انہوں نے عمل کیے قیامت کے دن۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجویٰ، کہ آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جو منع کیے گئے تھے ایسی سرگوشیاں کرنے سے۔ ثم یعودون لما نہوا، پھر وہ رپیٹ کرتے ہیں، دہراتے ہیں اسی عمل کو جس سے وہ روکے گئے تھے۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور وہ سرگوشیاں کانا پھوسیاں کرتے ہیں گناہ گاری کی باتیں اور ظلم و زیادتی کی باتیں، وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے بعد یہ چکر وہ۔ وَإِذَا جَاءُوكَ يُحَيُّوكَ، جب وہ کبھی آپ کے پاس آئے یا آتے ہیں، آپ کو تحیہ یعنی سلام ایسا پیش کرتے ہیں
بما لم یحییک بہ اللہ، جو اللہ نے آپ کو ایسا سلام نہیں کہا، اس کی انشاءاللہ وضاحت کرتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور وہ اپنے دلوں میں یہ بات کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اپنے دلوں میں، لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں کیوں عذاب نہیں کرتا جو کچھ ہم کہتے ہیں۔ حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے، یصلونہا، اس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بدترین وہ پلٹ کر لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ حضرات، عربی لغت میں قرآن و حدیث میں خاص طور پر جو نجوہ کا لفظ، ایک تو نجم، وہ ستارہ ہوتا ہے، نجوہ کا لفظ جہاں کہیں آیا اس سے مراد ہوتی ہے ایک دوسرے سے خاموشی کے ساتھ، جس کو کسر بسر بھی کہا جا سکتا ہے، باتیں کرنا، اور وہ جو سرگوشیاں ہیں عمومی طور پر بغاوت کی، نافرمانی کی، اللہ اس کے رسول کی مخالفت میں جو باتیں کی جائیں ان کو نجوہ بولتے ہیں۔ لیکن قرآن مجید کے اندر خیر، ہدایت، رشد کی بات کو بھی نجوہ کہا گیا ہے، لیکن عمومی طور پر جس کو ہم سرگوشیاں کہتے ہیں، آہستہ آہستہ کلام، باتیں کہتے ہیں، ایک دوسرے کی مخالفت میں یا موافقت میں بات کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی کچھ آداب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پاک ہے، 3 لوگ جب ہوتے ہیں کسی مجلس میں تو 2 بندوں کو الگ آپس میں کانوں میں باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ وہ تیسرا بندہ جو ہے وہ خیال کرے گا میرے خلاف شاید وہ منصوبہ بنا رہے ہیں۔ ہاں، اگر 3 سے زائد لوگ ہوں تو پھر 2 بندے الگ بات کر سکتے، اس کی اجازت ہے۔ مجلس عام ہو تو پھر کوئی گنجائش ہے، اس میں پوری گنجائش ہے کہ 2 بندے یا 3 بندے آپس میں کوئی بات بھی کریں۔ ظاہر ہے بری بات کرنے کی تو اجازت ہی نہیں، غلط بات اللہ رسول کی مخاطبت میں منصوبہ بندی کرنے کی تو بات گنجائش ہے ہی نہیں۔ بلکہ قرآن عزیز کے اندر ایک مسئلہ بیان فرمایا گیا، جو صاحب کسی مجلس میں خیر نہیں ہے کہ جس مجلس میں تم بیٹھو اور اس مجلس میں تم خیر کی بات، صدقے کی بات، امر بالمعروف کی بات اگر نہ کرو، اس مجلس میں خیر ہے ہی نہیں۔ جب آپ کو مجلس کرے، مجالس کرے، کٹ کرے، بیٹھے، اس مجلس میں یا صدقہ کرنے کی بات، یا اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے کی بات، امر بالمعروف کی بات اگر ہو، وہ مجلس اچھی ہے، ورنہ ان ساری مجلسوں کو اللہ رسول نے ریجیکٹ کر دیا۔ اللہ ہمیں معاف کر دے۔ عمومی طور پر ہماری معاشرتی زندگی کا معیار یہ ہے، ہم اکٹھ ہی عمومی طور پر فساد پہ کرتے ہیں۔ اللہ ما رحم ربی، کچھ لوگ ایسے ہیں، اچھے ہیں اور اچھے رہیں گے کچھ لوگ کہ جن کی ہمیشہ کوشش یہی ہے خیر کے کام کس طرح کیے جا سکتے ہیں، بلائیوں کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے، ترجمہ کلاس کی تعداد کو کس طرح بڑھایا جا سکتا ہے۔ وہ زردہ کھلا کے، مٹھائی کھلا کے، ترلا مار کے، تیمارداری کر کے، منت کر کے، ٹوپیاں دے کر، مفرل خرید کے دے کر، اور کروں گا یا جرابے خریدو، موزے خرید کے دے کر، نالے ہاتھ بن گئے، بھائی اللہ دا واسطہ یار مسجد میں آ جایا کرو۔ یہ میرے خیال خیر ایسے بات کو اور ترلا نہیں ہو سکتا۔ اس ترلے کر بھی اگر کسی نے اثر قبول نہیں کرنا تو میرا خیال ہے کہ بدقسمتی کے غلبے کے علاوہ کوئی شے نہیں۔ اور وہ اللہ ہمیں ایسا بد نصیب نہ بنائے کہ جو لوگ پھر قیامت کو کہیں گے، قرآن مجید کا لکھا ہوا ہے کہ ربنا غلبت علینا شقوتنا، اے اللہ سارے موقع موجود تھے، حالات ٹھیک تھے، میسر تھے، تندرستیاں تھیں، پیسہ تھا، ماحول تھا، لیکن ہماری بد نصیبی غالب آ گئی تھی۔ ہماری اس بد نصیبی نے ہمیں نہ نماز پڑھنے دی ہے جماعت کے ساتھ، نہ قرآن کی مجلس میں نہ نصیب ہوا ہے، نہ اس سے کوئی فیض حاصل کرنا نصیب ہو سکا ہے، لہذا ہم نے اپنا وقت ضائع کیا۔ ایسی مشکلات سے مجھے اور آپ سب کو اللہ محفوظ رکھے، اللہ میں توفیق دے، جتنا بھی حصہ اس میں ہم ڈال سکتے ہیں اس میں ذرا توجہ فرمائیں۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنی حیثیت صفات کا ذکر فرمایا ہے کہ اللہ کی شان اور عظمت اور اس کی یہ صفات جلیلہ، سننا، دیکھنا، اور اس کی قدرت، اس کا غلبہ، اس کی سماعت، اس کی بصارت، اس کا لطیف خبیر ہونا کس حد تک ہے، تاکہ ہمیں بات سمجھنا آسان ہو جائے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ درس میں کئی دفعہ بولنے کی ہمت بھی نہیں رہتی،
وہ سر بڑی مشکل حالات دے بندے اس طرح ہی تے استاد سے کہتے ہیں جی ذرا اچھی بولیا کرو تے اپنے کو ساہ لین دی ہمت بھی نہیں سبحان اللہ کھن دی توفیق نہیں تے سر ہلان دی نہیں موڑا موٹا سر بھوک لگی پالا بڑا ہے تے پالا تمہیں ہی سرو لگتا ہے سارے نوں پالا لگتا ہے بھوک بھی سارے نوں لگتی ترے بھی سارے نوں لگتی استثناء اصل نہیں اب مسئلہ پر غور فرمائیں ارشاد ہوتا ہے الم تر ان اللہ کیا آپ نے دیکھا نہیں غور نہیں کیا جانچا نہیں اس بات کو سر فرست مخاطب رسول پاک ہیں پھر آپ کے ماننے والے متبین صحابہ تابعین اور امت کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ اس کے رسول کی دعوت کو قبول کیا ہے کہ اللہ کا تعارف یہ ہے کہ یعلم ما فی السماوات و ما فی الارض جو کچھ آسمانوں میں ہو رہا ہے وہ بھی اللہ جانتا ہے جو زمینوں میں ہو رہا ہے وہ بھی جانتا ہے کام کیا ہو رہے ہیں بول کیا ہو رہے ہیں مجلسیں کیا ہو رہی ہیں لوگ کیا کر رہے ہیں کیا بول رہے ہیں کیا منصوبہ بندیاں کیا سازشیں کر رہے ہیں بسنت منانے کی کتنی ماشاءاللہ تیاریاں ہو رہی ہیں اور قرآن پڑھنے کی کوئی تیاری نہیں سینٹ جوزوں میں جانے کے لیے اور بڑے بڑے کالج مہنگے اسکولوں میں جانے کی ماں باپ تیاریاں کر رہے ہیں یونیفارم خرید رہے ہیں ترجمہ پڑھنے کے لیے کوئی تیاری نہیں نہ وفر نہ ٹوپی نہ جوتا نہ کپڑا کوئی شاید لگ گیا ٹھیک ہے ٹھل نہ لگا تد بھی سارا پڑھ لیا تد بھی ٹھیک ہے چھٹی ہوگی تد بھی ٹھیک ہے غم لگنا چاہیے میری چھٹی ہوگی ہے ہمیں غم کا احساس ہونا چاہیے میرا سب ضائع ہو گیا ہے پیریڈ مس ہو گیا ہے میں ایسے اداروں کو دنیا میں جانتا ہوں ان کی ایک لمٹ ہے اتنے گھنٹے کی تدریس ہے اسٹوڈنٹ کا اگر کسی وجہ سے مسنگ ہو جاتی ہے نا 2 پیریڈوں کی اس کو وہ کمی پوری کرنی پڑتی اس نے اتنے گھنٹے تعلیم جو اس کی مس ہوئی ہے اگلے امتحان میں شامل ہونے کے لیے ٹیسٹ دینے کے لیے وہ 2 3 4 گھنٹے جو مس ہوئے ہیں اس کو پڑھ کے شامل کرنا شرط ہے اگر ہم بھی شرط کر دیں جنیاں چھٹیاں نے جرمانے بھی کرو تو پائے کہ پڑھو تھے سارے نہ جانے اللہ ماشاءاللہ ایک اور سن لو الحمدللہ میں نے 1982 سے 92 تک ایم اے کلاسز کو پڑھایا ریگولر ایم اے کلاس کو جانتے ہو 15ویں 16ویں کلاس فرسٹ ایئر میں میرے پاس پرچہ حدیث تھا سیکنڈ پارٹ میں تقابل ادیان تھا ایک اسٹوڈنٹ داخل ہوا میں منچلوں کی بات کر رہا ہوں تو ظاہر ہے اس میں غیر حاضری کا فائن ہوتا ہے جرمانہ ہوتا ہے وہ سر نو پوچھتا ہے سارے یومیہ کتنا جرمانہ ہے وہ سال کا جرمانہ پہلے جمع کرا چڑیا سبحان اللہ اس جگہ تھی پڑھاؤ پاوے نا جرمانہ میرے کو پہلے لے لو یا تھی سال کا جرمانہ پہلے جمع کرا دیا کرو چھٹی کا سانوں نہیں پوچھنا تو سال کا یہ فنڈ بنتا ہے تو کو پہلا وصول کر مطلب یہ باتیں کی جاتی ہیں سمجھنے سمجھانے کی میری کلاس ہوتی تھی تو ظاہر شاگرد دوست بھی ہو جاتے ہیں جس طرح چوئی صاحب نے آخیا تے یہاں ہاتھ رلے تو انہوں نے آخیا جی اسی چھٹی کریے تو 50 روپئے جرمانہ تسی چھٹی کرو تو 100 روپیہ جرمانہ سبحان اللہ کھونا تو یا طے کر لی میں چھٹی کراں تو 500 جرمانہ تسی چھٹی کرو تو 300 جرمانہ لوے گا کون تو دبے گا کون اکٹھے کر کے میرے خیال سلفی صاحب نے دے چڑی کری دو میں وہ 16 ٹھیک کرا لیا اب بات کیا ہو رہی ہے کہ میرا رب جانتا ہے آسمانوں میں کیا ہو رہا ہے زمینوں میں کیا ہو رہا ہے پھر ارشاد ہوتا ہے ما یکون من نجوا ثلاثہ 3 بندوں کی کوئی مشاورت گندی بندی جھوٹی باتیں غیبت کی باتیں اللہ رسول کی دین کی مخالفت کی باتیں جب ہوتی ہیں اللہ ہوا راگ چوتھا ان کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کھچائی کی ہے اللہ نے ولا خمسطن 5 بندوں کی ایسی نجوہ مشاورت بدتمیزی ہوتی ہے اللہ ہوا صاحب اسی تواڈے نال نے سن رہے ہو نا کی بکواس کر رہے ہو ہم جانتے ہیں تم کیسے منصوبے بنا رہے ہو ہم سن رہے ہوتے تم دین علماء اسلام کے خلاف کیا بک بک کر ہم جانتے ہیں یہ باور کرا ہے ولا ادنا من ذالک ولا اکثر استدا سے کم ہو
یہ ان مذکورہ تعداد سے زیادہ لوگ ہوں، الا هو معہم، مگر رب ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایک جگہ قرآن میں آتا ہے کوئی وہاں نہیں ہے گواہ، بتیاں بند ہیں، کیمرے بند ہیں، دروازے بند ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم نے کبھی یہ حیا نہیں، جو تمہارا وجود اور اعضاء ہیں یہ بھی ہم تمہارے گواہ بنا رہے ہیں، یہ گواہیاں دیں گے۔ تمہارے پٹ، تمہارے ہاتھ، تمہارے پاؤں، تم اس سے بھی نہیں دہلتے کہ اللہ تعالیٰ ان کو گواہ بنا کے پیش کرے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو ارشاد ہوتا ہے اینما کانو، وہ جہاں کہیں ہوتے ہیں، وہ مندر میں ہوں، وہ مسجد میں ہوں، وہ اندر ہوں، وہ باہر ہوں، وہ افریقہ میں ہوں، یا کینیڈا آسٹریلیا میں ہوں، یا انڈیا میں ہوں، یا جاپان میں جائیں یا چائنا میں جائیں، موٹی موٹی باتیں یہاں عموماً لوگ جاتے ہیں۔ تو ارشاد ہوتا ہے ثم ینبئہم، یہ ثم تراخی کے لیے یہ علماء کرام بھی سو رہے ہیں، یعنی یہ پیڑ گزرنے کے بعد، دور گزرنے کے بعد، یہ ہزاروں سال گزر جانے کے بعد، ینبئہم بما عملوا یوم القیامہ، جو کچھ انہوں نے کیا پھر قیامت کو اللہ بتائے گا، فلاں دن، فلاں سال، 226 کی جنوری کی فلاں تاریخ نو تسیں کیتا سی، 2025 دے دسمبر، اپریل، مارچ، مئی، جون تسیں اے کیتا سی، فلاں موقع پر تسی لین گئے سو کوٹ تسوں جراباں ویسے چرا لیا تھا، یہ بھی اللہ دسے گا۔ مثال دے رہا ہوں، اللہ ہم کو محفوظ رکھے، اللہ ایسی بدتمیزیوں سے جرت نہ دے۔ ان اللہ بکل شیء علیم، یار اس کا ترجمہ کرو، اللہ ہر شے کو جانتا ہے۔ جراباں چرائیاں ساجے ایسے نہیں تے مفر چرایا سی، اچھا جراباں نہیں مفر نہیں، میں جنین چرائی سی، پھر بکنا پڑے گا، بولنا پڑے گا۔ تو یہ اگر نقشہ ذہن میں ہو، لوگ کہتے ہیں جی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے، تو جب کیمرے کی وہ بنانے والی مشین اور کمپنیاں نہیں بنی تو اللہ میں نے اس وقت کے کیمرے فٹ کیے ہوئے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ہم تو تحریری طور پہ بیان تمہارے ریکارڈ ساروں کو پیش کر رہے ہیں، جو اس کو یاد کرا رہے ہیں، اور پھر وہ کتاب بول کر کہے گی، ارشاد ہوگا اقرا کتابک کفی بنفسک الیوم علیک حسیبا، بیلیا اپنا ریکارڈ پڑھ لے، یہ تیرا ریکارڈ ہمارے پاس ہے، اس میں کوئی مسنگ نہیں، مس پلیس نہیں، 2 نمبری نہیں، اس میں کام کسی کا، درج کسی کا، نام کسی کا، کام کسی کا، ایسی کوئی بات نہیں، کسی اور شہادت گواہی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ وَقَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا کے الفاظ میں اللہ کی شہادت کافی ہے۔ ارشاد ہوتا ہے الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نے دیکھا نہیں ان لوگوں کی طرف جن کو ان سرگوشیوں سے منع کیا؟ وہ کون ہیں؟ یہودی ہیں، منافق ہیں، تھے یہودی، منافقت اپنا کے کلمہ پڑھا، بظاہر مسلمان ہو گئے، اندر سارا گلا ہوا ہے، اندر سارا گند ہے۔ عبداللہ بن اوس کو بھی عبداللہ بن ابی بن سلول رئیس المنافقین، کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، جمعہ پڑھتا ہے، داڑھی رکھتا ہے، سنتے پڑھتا ہے، مسجد نبی کا امام ہے، دوسرا مقتدی ہے، نبی مکرم کی اقتداء میں جمعہ پڑھنے والا ہے، لیکن مجلسیں میٹ گئے، دین کے خلاف، رسول کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف۔ ایک مجلس بکواس کرتا ہے لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، ان لوگوں پر خرچ کرنا بند کرو۔ کئی بندے آتے ہیں درویشاں وقت ضائع کر دو، یہ تو مولوی تھے، پتہ نہیں کی بندے نے، ان کا نام پتہ کیا رکھا ہے؟ دہشت گرد ہیں۔ وہ کہتے ہیں مساجد کو دہشت گردی کے اڈے ہیں۔ الحمد اللہ میں معاف کر دے۔ وہ کہتے ہیں ان کے اوپر خرچ کرتے ہو، ان ٹوپیاں خرید کے دیتے ہو، جرسیاں خرید کے دیتے ہو، کوٹ خرید کے دیتے ہو، وقت ضائع کرتے ہو۔ یہی لوگ بکواس کرتے ہیں، قربانیاں کر کے اربوں خربوں میں برباد کر کے سڑکیں بناؤ، فلانا کام کرو، فلانا کام کرو، ٹینشن، گڈیاں تے موٹراں چلاؤ، لوگ مفت سفر کر، یہی تعلیم دی جا رہی ہے نا۔ تو اللہ نے فرمایا ان کو روکا گیا تھا۔ اب دیکھو الم تر الی الذین نہوا عن النجوى ثم یعودون لما نہوا، اللہ نے منع کیا ایسی مجلسیں قائم نہ کرو، اللہ رسول کی مخاطبت میں بات نہ کرو، ایسی مجلسیں قائم نہ کرو۔ ارشاد ہوتا ہے وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، یہ آپس میں سرگوشیاں میٹنگوں کیا کرتے ہیں؟ گناہ کی باتیں، چنگا گناہ کے میں ہو سکتا ہے،
اب تو ٹک ٹاک روتے پھرتے ہو، پتہ چل رہا ہے فیس بک پر بھی وہی بے حیائی کے منظر دکھائے جاتے ہیں جو بازاری جسم فروشی کے اڈوں پہ ہوتا ہے۔ میرے سے زیادہ معلوم رکھتے ہیں، کچھ لوگ مانتے ہیں کچھ نہیں مانتے۔ یہی بات ہے، وہ سرگوشیاں کیا ہیں، منع کیا گیا، لے پھر رپیٹ کر رہے ہیں، گناہ کی باتیں، عدوان، ظلم زیادتی کی باتیں، وہ معصیت رسول پیغمبر اسلام کی جس میں مخالفت ہو، وہ داڑھی کی شکل میں ہو، نماز کی شکل میں ہو، ہدایت نامے کی شکل میں ہو، سنت پہ عمل کرنے کی شکل میں ہو۔ کسی نے کہا تھا جب سنت رسول دی مننی نہیں تو پھر اہل سنت سندان دے کی مانے۔ ایک ہور کو تم نے کیا ہے، گلاں کریے جے اج اسی سچیاں۔ یہ مجھے یاد ہے میرے محمود بھائی دے امی محترمہ اس بڑی طرح سی خوبصورت تے بے بے تھے، میں نے سنا امی اس کے کہہ وہ پھر سنا دا گلاں کریے جے اسی اج سچیاں تے لوکاں نو بڑا وٹ لگدا۔ گلاں اج بھی سچیاں کرو تے اپنے بھی بگانے ہو جاتے۔ اتنا سخت بات کر چڑیا حضرت صاحب تو ہاں تے ہلا کے رکھ دیتی ہے۔ میں جی ہلانا قرآن نے پہلے درو دل ہلائی ہوئی، کون سمجھ لگتی میں آگا اور کرو۔ پھر وہ معصیت کی بات ہے، گناہ کی بات ہے، ظلم زیادتی کی باتیں ہیں۔ تو جب آتے ہیں رسول پاک کی مجلس میں، وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، اس طرح ہم کو سلام تحیہ پیش کرتے ہیں جس کی اللہ نے جاچ اور اجازت نہیں دی۔ کیا معنی ہے؟ اب توجہ فریں جی۔ علیم الف کے ساتھ پڑھا جائے عذاب علیم تو اس کا معنی ہے دردناک عذاب، عین کے ساتھ علیم پڑھا جائے اس کا معنی ہے جاننے والا، السلام پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے موت، السلام پڑھا جائے تو اس کا معنی ہے سلامتی اور اللہ تعالیٰ کا کرم۔ رسول پاک کو سلام آ کر اس طرح کہتے ہیں السلام علیکم دبا کے نا۔ ایک مجلس میں جناب عائشہ صدیقہ بھی تشریف فرما تھی، رسول پاک مجلس میں تشریف فرما تھے، تو انہوں نے یہودی آئے تو انہوں نے آ کر السلام علیکم یا محمد کہا، تو رسول پاک کی عادت یہ ہے، آپ نے فرمایا تھا سنت یہ ہے وعلیکم، جنہوں نے آپ پہ ہی ہو، آپ نے فرمایا وعلیکم تم پہ ہو، تو آپ تو سمجھ گئے انہوں نے بد دعائیہ کلمہ بولا کہ آپ کی ہلاکت ہو۔ سرکار نے فرمایا وعلیکم، تو ماں جی نے فرمایا وعلیکم واللعنت، تو اڈے دے جو تم نے ہلاکت بھی ہو اور تم پہ لعنت بھی ہو۔ لیکن ماں جی کو آپ نے منع کر دیا، عائشہ تو نے یہ کیا کہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا اللہ رسول آپ نے نہیں سنا؟ انہوں نے کیا کہا ہے؟ سرکار نے فرمایا تو نے نہیں سنا، میں نے کیا کہا ہے؟ ہائے، یہ امت کی روحانی ماں رسول پاک کی زوجہ محترمہ، گھر کی بات امام بخاری نے سند پیش کی، امام بخاری نے بخاری کے اندر حدیث پیش کی، تو رسول پاک نے فرمایا عائشہ تجھے پتہ نہیں جو انہوں نے بکواس کیا اللہ نے مسترد کر دیا، جو میں نے کہا اللہ نے قبول کر لیا۔ کیا معنی ہے؟ انہوں نے کہا تھا السلام علیکم تم پہ ہلاکت ہو، میں نے کہا وعلیکم یعنی تم پہ ہلاکت ہو، میرے رب نے یہ درخواست قبول کر لی۔ جب انہوں نے کہا السلام علیکم اللہ نے ان کی بد دعا کو مسترد کر دیا ہے، تو نے کیوں زیادتی کی ہے؟ ایک اور بات سنو اجازت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، جناب ابو بکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندے کی صحابی ہے وہ بھی مسلمان کی چھوٹی بات کی تلخ کلامی ہو گئی، وہ زیادتی کر کر کے ابو بکر صدیق کو نا بات کرتا رہا، آپ بھی خاموش رہے، ابو بکر بھی خاموش رہے۔ ایک بات کا جواب صدیق اکبر نے دے دیا، جب جواب دیا تو رسول پاک نے مجلس ہی برخاست آپ اٹھ کے چلے گئے۔ ابو بکر صدیق کو وہ تو غم بھول گیا، رسول پاک کو منانے کے لیے پیچھے گئے، درخواست اللہ کے رسول اس نے کتنی زیادتی کی ہے، تو میں نے صرف ایک بات کا جواب دیا ہے، تو سرکار تسی مجلس ہی اٹھ پائے، چوئی صاحب کوڑی چڑھی، ویر میرا کوڑی چڑھی، کوڑی نہیں ہے جو میری کرتا رہو۔ نبی مکرم نے فرمایا ابو بکر تو خاموش رہا، صبر کرتا رہا نا، تو تیری طرف سے رب نے فرشتہ بھیجا، وہ جواب دے رہا تھا کہ سرکار جب تسی مدانے چاہ گئے فرشتہ بھی چلا گیا تو رسول بھی چلا گیا۔ ہم کوڈی کر کے اللہ کا مقابلہ، رسول کا مقابلہ، قرآن کے اندر لکھا ہوا ہے جب تم سود خوری کرتے ہو نا تو اعلان ہوتا ہے فَاذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ،
جو بندے اتنے جری اور دلیر ہو جائیں کہ وہ کہیں گے اللہ سے لڑنا پڑے ہم لڑ لیں گے، رسول سے لڑنا پڑے لڑ، لیکن وہ اپنی بدتمیزی نہیں چھوڑنے کے لیے تیار، تو پھر مرنا ہی اور کیا کرنا۔ غلطی سمجھ آ گئی؟ جیتیں گے نہیں، وہ ہاریں گے۔ تو فرمایا جو اللہ نے پہچان کروائی ہے سلام اور تحیہ پیش کرنے کی، وہ سب وہ کرتے نہیں۔ اللہ نے کیا کہا ہے؟ السلام علیکم افشوا السلام، تم پہ سلامتی ہو۔ اور اس کا ترجمہ کیا ہے چیف صاحب پتہ ہے؟ جب میں کہتا ہوں السلام علیکم، میں آپ کو اس بات کی ضمانت دے رہا ہوں میری زبان اور ہاتھ سے تم لوگ محفوظ رہو گے۔ جب میں نے ضمانت دے دی، پھر آپ نے مجھے علیہ آپ نے گارنٹی دے دی، تو لڑائی کہاں ہوگی؟ لڑائی تو ختم ہوگی۔ میں نے ضمانت دے دی جی آپ میری طرف سے حسد، بغض، عداوت، شرارت اور ہاتھ کی بدتمیزیوں سے محفوظ رہیں گے۔ آپ نے کہا جناب صدقے جان تسی بھی محفوظ رہو گے، تو سونے لڑائی کہاں ہوگی؟ افشوا السلام، سلام کو پہچانو، پھیلاؤ، عام کرو اس کو۔ ہاں بھائی میں آپ کو گارنٹی ہوگا جی، میں گارنٹی ہوگا جی، تسی سارے گارنٹی، اسی بھی گارنٹی دیتے ہیں، گارنٹیاں دو ایک دوسرے کو۔ فرمایا اللہ نے تو یہ فرمایا تھا وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، یہ بدتمیزیاں کر کے نا پھر اپنے دلوں میں کہتے ہیں لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ نے ہمیں پھر عذاب کیوں نہیں کیا ہم نے جو بدتمیزی کی ہے؟ ہم نے رسول کہا تسی مر جاؤ تواڈے تے ہلاکت ہوئے، تو اللہ نے ہمیں ڈنڈے کیوں نہیں مارے، سزا کیوں نہیں دی، عذاب کیوں نہیں دیا؟ ارشاد ہوتا ہے حسبهم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہے۔ ان کو یہ نہیں پتہ چلتا تمہاری بات کی خبر اللہ نے رسول کے ذریعے دلوا دی گئی ہے، بدتمیزیاں کر رہے ہیں، اس سے بڑی نبوت کی صداقت کی اور کیا دلیل ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ وہ اس بدتمیزی کو سند بنا رہے ہیں کہ نبی پاک سچے نبی نہیں۔ اگر یہ سچ ہوتا، رسول کی بدتمیزی عذاب ہوتا، جرم ہوتا، اللہ میں سزا دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وضاحت فرمائی ہے بیان کر کے، اس سے زیادہ اور نبی پاک کی نبوت کی صداقت کی کیا دلیل ہے؟ تمہاری ساری بدتمیزی اللہ نے قرآن میں بیان کر دی، انہوں نے یہ کہا ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، تو اس کا معنی ہے یہ وحی کا رابطہ مضبوط ترین سند درست رابطہ ہے اور اللہ کے سچے رسول ہے۔ ارشاد ہوتا ہے حسبهم جہنم یصلونها، جہنم ان کے لیے کافی ہے جس میں وہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بدترین ٹھکانہ ہے، اچھی جگہ نہیں ہے۔ اللہ ہمیں ایسی مخالفتوں سے۔ قرآن شریف کے اندر ایک اور آیات ہیں، خواجہ صاحب من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ ارشاد ہوتا ہے جو اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے، من بعد ما تبین له الهدى، ہدایت کا راستہ واضح ہو گیا، ویتبع غیر سبیل المؤمنین، جن مومنوں نے صحابہ کے راستے کے الٹ چلتا ہے، پھر فرمایا جدھر اس منہ اٹھا لے نا نولہ، ہم اس کی طرف چلا 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 جہنم میں داخل کر دیں، جب تک کہ وہ تائب ہو کر ریورس ہو کر اللہ کی مخالفت چھوڑے، رسول کی مخالفت چھوڑے، صحابہ کرام کو بدتمیزیاں تبرے چھوڑے، توبہ کرے، ہدایت کے راستے پہ آ جائے، تو وہ وعدہ قبول کر کے منظور کے رہ جائے گا، وہ چلا 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 کے ہم جہنم میں داخل کر دیں۔ سات مسیرہ بدترین ٹھکانے، اللہ پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے۔ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ اجمعین کا اعلان ہو گیا۔ الم تر ان اللہ، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ یعلم، وہ تو جانتے ہیں اللہ رب العالمین، ما فی السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو زمینوں میں ہے، جو گیسیں، وہ تیل، وہ سلسلے، وہ خجالتیں، وہ بدتمیزیاں جو ہو رہی ہیں، ما یکون من نجوی ثلاثہ، نہیں ہوتی کوئی سرگوشی تین بندوں کی، الا هو رابعهم، مگر اللہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، ولا خمسۃ الا هو سادسهم، نہیں پانچ ہوتے سرگوشیاں بدتمیزیاں کرنے والے مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، ولا ادنی من ذلک ولا اکثر، نہیں کم ہوتے اس تعداد سے، ولا اکثر، نہ زیادہ ہوتے ہیں تعداد سے، الا هو معهم، مگر وہ اللہ رب العالمین کی معیت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اینما کانوا، جہاں کہیں بھی ہوں، ثم ینبئہم بما عملوا، پھر وہ اللہ ان کو بتائے گا، یہ سارے دور گزر جانے کے بعد جو انہوں نے عمل کیا یہ بتائے گا قیامت کے دن، یعنی ینبئہم یوم القیامت بما عملوا،
عبارت اس طرح بنے گی وہ قیامت کو خبر دے گا جو کچھ انہوں نے عمل کیے تھے. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا نہیں دیکھا آپ نے ان لوگوں کی طرف جو منع کیے گئے تھے ایسی سرکوشیاں بدتمیزیاں کرنے سے، وہ منافق یہودی اور اس قسم کے لوگ. ثم یعودون لما نہوا عنہ، پھر وہ رپیٹ کرتے ہیں جن سے منع کیا گیا تھا. ویتناجون، اور وہ سرگوشیاں کرتے ہیں، بری مجلسیں قائم کرتے ہیں. وہ کیسی مجلسیں ہیں؟ بالاسم، جس میں گناہ گاری کی مجلس، والعدوان، ظلم زیادتی کی مجلس، ومعصیت رسول پاک کی نافرمانی کی مجلس. وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْا، جب کبھی وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو تحیہ یعنی سلام پیش کرتے ہیں. بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس کو اللہ نے ایسے سلام کا طریقہ نہ تحفہ پیش کیا ہے نہ ایسا سلام پیش کیا ہے. تو وہ کہ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، یہ ایسی بدتمیزی کر کے اپنے دلوں میں کہتے ہیں. یہ ساری خبر اللہ نے دی. کیا کہتے ہیں دلوں میں؟ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، پھر اللہ ہمیں جو ہم کہہ رہے ہیں عذاب کیوں نہیں کرتا؟ اگر یہ رسول ہے، سچا ہے، تو ہم نے بدتمیزی کی ہے جیسی نہیں کرنی چاہیے تھی، اللہ اس کی سزا کیوں نہیں دیتا؟ اس کا یہ جواب اللہ نے دیے. پہلا جواب تو یہ خبر کس نے دی ہے؟ تو یہ اللہ کی صداقت اور قرآن اور رسول کی نبوت کی صداقت کی دلیل ہے. دوسری بات ہے اللہ تعالیٰ نے موقع دیے، فوری طور پہ اللہ سزا دیتا ہی نہیں. اس کی شفقت کا حصہ ہے بندوں کو موقع، کئی سال تک موقع، کئی سال تک لوگوں کو پردے ڈالتا ہے، گناہ گاریوں کو ان کو اپنے اور تقویت ملتی رہتی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا ایک پروگرام ہے. حسبہم جہنم، ان کے لیے جہنم کافی ہوگی، یصلونہا، جس میں داخل ہوں گے، فبئس المصیر، بدترین وہ لوٹ کر جانے کی جگہ ہے. اللہ مجھے آپ سب کو، میری ساری برادری مسلمانوں کو ایسے محفوظ و مامون رکھے. اللہ میرے ملک کی حفاظت فرمائے. اللہ آپ کو تندرستیاں دے، صحت مندیاں دے، آپ تگڑے ہو جائیں، مضبوط ہو جائیں، سردی کو آپ فیس کر سکیں، اور مجلس میں آنے کی چھٹیاں کم سے کم کریں. کرنی پہ جاتی چھٹی ماڑی موٹی، ہاں بارش بھی اللہ باران رحمت نازل فرمائے.